جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کیا۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا، اس کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ شرط لگا دی تھی، کہا گورنری کا شوق رکھنے والے آگے آ جائیں، شرطیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب نے کہا پتہ نہیں آج گورنری تقسیم ہوگی۔ کہا پہلی شرط یہ ہے، باریک کپڑا نہیں پہنے گا گورنر، موٹا کپڑا پہنے گا تاکہ باہر کا نخرہ ختم ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آٹا چھان کر استعمال نہیں کرے گا، تنکوں والا استعمال کرے گا تاکہ اندر والا نخرہ بھی ختم ہو جائے۔ تیسری شرط یہ ہے، چھوٹے گھوڑے پہ سواری نہیں کرے گا، بڑے گھوڑے پہ سواری کرے گا جس کو سنبھالنا کسی بہادر کا کام ہوتا ہے، عام بندے سے سنبھلتا نہیں ہے، طاقت رکھے گا تو سنبھالے گا۔ چوتھی بات یہ ہے، وہ کوڑا کھائے گا مجھ سے جو گھوڑے کو کھڑا کر کے بیٹھے گا، یا چلا کے اوپر چھلانگ لگا کے بیٹھے یا بھگا کے بیٹھے۔ اور پانچواں یہ تھی شرط، دربان نہیں کو رکھے گا۔ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا تھا، اس نے بھی تو قدوہ محمد کو ہی سمجھا تھا نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ خالق و مالک فرماتے ہیں، اے سرتاج رسول، جب تک تجھے یہ حکم نہ بنا لیں، تجھے یہ کائنات کا چیف جسٹس نہ مان لیں۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے نہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کی ضرورت نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، سرتاج رسول تیرے رب کی قسم، یہ میرے ہاں مومن ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه القویم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال عز من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ انتہائی قابل قدر، لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ اللہ مالک الملک نے انسان کو جب پیدا کیا تو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔
جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کیا۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا، اس کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا۔ میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا ہے۔ جب وہی خوب جانتا ہے تو اس کا بھیجا ہوا پیغام، اس کا نازل شدہ دین اور اسی کی نازل کردہ خوراک ہی ہمارے لیے مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوراک کا نام قرآن مجید جو نوشتہ ہدایت ہے، قرآن مجید بھی اس کو نام دیا ہے اور اس کا نام حدیث بھی رکھا ہے، جیسا کہ دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ اللہ مالک الملک کی کروڑہ نعمتیں ہیں انسان پر، کسی ایک نعمت کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے ہادی و مرشد سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا۔ وہ ہستی جو خود اپنی زبان مقدس سے بیان کرتی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، مجھے پوری کائنات کا سرتاج بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور وہ ہستی ہے جو خود فرماتی ہیں، انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والی ہستی ہوگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب سے پہلے جنت میں جو ہستی داخل ہوگی وہ سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے مالک الملک فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر یہ احسان کیا ہے اللہ تعالی نے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ان میں سے ایک رسول کا چناؤ کیا ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ فرشتوں میں کس کا چناؤ کرنا ہے اور لوگوں میں سے کس کا چناؤ کرنا ہے۔ انسان اپنی پسند سے چنیدہ اشخاص میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ذمہ داری کس کے سپرد کرنی ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس امت کے لیے ہادی و مرشد کا جب چناؤ کیا تو اس ہستی کا چناؤ کیا جس جیسی ہستی آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ جس ہستی نے دنیا میں اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی، جاہلیت کا دور ختم ہوا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرِ، میرا نام جیسے محمد ہے، احمد ہے، میرا نام الماحی بھی ہے، میری وجہ سے خالق و مالک نے کائنات سے کفر کی تاریکیاں ختم کر دی۔ اس انقلاب جس کو آج ہم بھی محسوس کرتے ہیں، اور چشم فلک نے آج تک ایسا انقلاب نہیں دیکھا، اس انقلاب کو بپا کرنے کے لیے سرتاج رسول نے 4 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ،
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات کی تلاوت کرتے جس سے دلوں میں کفر اور معصیت کی تاریکی ختم ہوتی اور وہ دل چمکنے لگ جاتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، مطلوع آیات کی روشنی میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کا تزکیہ کرتے، تربیت کرتے۔ یہ ایسا میزہ ہے، یہ ایسی خصوصیت ہے جو سچی بات ہے کہ آج ختم ہو گئی ہے۔ آج قرآن سننے سنانے کو تو ملتا ہے لیکن تربیت کے پہلوؤں پہ غور کرتا کو نظر ہی نہیں آتا۔ نہ جانے یہ سمجھ بیٹھا ہے انسان کے سننا سنانا بھی ایک تربیت ہے، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے امر الناس ان يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا۔ لوگوں کو تو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ قرآن پہ عمل کریں، تربیت، تزکیہ، لیکن انہوں نے قرآن کی تلاوت کو، قرآن پڑھنے کو ہی عمل سمجھ لیا اور عمل کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس تربیتی نقوش کو گہرا کرنے کے لیے، اس تزکیے کو انسانی زندگی کی عادت اور معمول بنانے کے لیے پھر قرآن کی باقاعدہ تعلیم دی، سب سے پہلے دار ارقم میں، اور پھر یہ چھوٹا سا مدرسہ صفا یونیورسٹی میں منتقل ہوا مدینہ کے اندر۔ والحکمہ، جہاں قرآن مجید کی تعلیم دی وہاں اس قرآن کی تفصیلات، اس کی کلیریفیکیشن، اس کی توضیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال مبارکہ کے ساتھ اور اپنے اعمال مبارکہ کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا، جس کو حدیث کہتے ہیں اور سنت کہا جاتا ہے۔ حدیث جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لغوی اعتبار سے حدیث جب لفظ یہ استعمال ہو حدث عن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے کچھ بیان کرنا، روایت کرنا، خبر دینا، اور حادثہ عربی زبان میں جب اس باب سے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ تحدث بالشیء عربی زبان میں اگر استعمال کیا جائے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے خبر دینا اور کلام کرنا۔ تحادثوا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا۔ اور رجل حدیث، قصہ گو، جو زیادہ قصص، واقعات اور حکایات کو بیان کرنے والا ہو اس کو رجل حدیث کہا جاتا ہے۔ المحدث، جو حدیث بیان کرنے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ لقب اور خطاب بیان کیا جاتا ہے، ایتها المحدثہ، اے فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ لغت کی کتابوں کو اگر جمع کیا جائے تو حدیث کا مطلب ہے کلام، حدیث کا مطلب ہے گفتگو، حدیث کا مطلب ہے بات۔ اللہ مالک الملک کی کلام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک نے اپنی کلام کو، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں قرآن کہتے ہیں، وہاں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔
کون ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں، کلام میں، گفتگو میں سچا؟ تو اللہ مالک الملک کی کلام کو حدیث کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرتاج رسل ہے، اگر اصطلاحی اعتبار سے جو محدثین کی اصطلاح ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو محدثین حدیث کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ او تقریر، یہ ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہی گئی یا کوئی عمل کیا گیا، آپ نے کوئی کمنٹس جاری کر دیے یا آپ خاموش رہے، ہر دو پہلوؤں کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بھی بہت ساری باتیں نکالی اور حکم ربانی سے، کیونکہ قرآن نے یہ وصف بیان کیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ زبان مقدس اللہ کے حکم اور وحی کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو بڑا ہی ذوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نوٹ کرنے کا، قریش کے چند لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے یہ بات لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی، استفسار کیا، فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منه الا الحق واشار الى فمه، لکھو، جو میں بولتا ہوں اس کو لکھو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس منہ مبارک سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام مقدس، آپ کا عمل مبارک، یا آپ نے کوئی کمنٹس جاری کیے کسی کے فعل کو دیکھ کر، یا آپ مسکرائے، خاموش رہے، ان تمام پہلوؤں کو اصطلاحی اعتبار سے ایز اے ٹرمینالوجی حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ مالک الملک جو کہ علام الغیوب ہے، جو کہ علیم بذات الصدور ہے، اس خالق و مالک نے اپنی کلام کو بھی حدیث کہا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے نکلی بات کا کل کو انکار کرے تو ذرا سوچ کے کرے گا، کل کو حدیث کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو اس لفظ کے ساتھ کسی مومن کو غیر مانوس نہیں میں چھوڑنا چاہتا۔ مانوسیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس لفظ کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے نزول کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اللہ نزل احسن الحدیث، وہ اللہ ہے جس نے احسن الحدیث سب سے پیاری بات نازل کی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ قرآن مجید۔ نازل قرآن کو کیا ہے، لیکن تعبیر کس لفظ سے کی ہے؟ حدیث سے۔ ایک الگ بات ہے کہ آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ان مساکین کو جو فکری مسکین لوگ ہیں، ان سے اگر یہی پوچھ لیا جائے
کہ یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی بات کو حدیث کہتے ہیں، بتائیے قرآن کہاں سے آیا ہے؟ کون سا ایسا راستہ ہے، کون سی ایسی ہستی ہے جس ہے؟ آپ بتا سکیں گے قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قرآن کا پتہ ہمیں کیسے چلا؟ جب سرتاج رسول کی زبان نے پڑھ کے سنایا اور سکھایا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک حدیث کو نہ مانا جائے قرآن پہ کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھلا؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ زبان سے نکلی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ قرآن سب سے پہلے کس کی زبان سے نکلا؟ پہلے حدیث مانو گے تبھی قرآن پہ ایمان ہوگا، وگرنہ قرآن پہ ایمان انسان کا مکمل ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن بار بار اس لفظ کے ساتھ مومنوں کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، اس حدیث سے تعجب کرتے ہو؟ مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن کے لیے اس آیت میں بھی اللہ نے جس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث۔ ایک تیسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چیلنج کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو، جو کہتے تھے کہ یہ تو اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات ہے، کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر طاقت ہے تو اس طرح کی حدیث لے آئیں اگر سچے ہیں۔ کوئی لا سکا؟ کوئی اس کے مقابلے میں، اس قرآن کے مقابلے میں کوئی لا سکا؟ لیکن جہاں بھی قرآن کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ایک چوتھی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ۔ اس قرآن مجید کے متعلق تو مداہنت اور سستی برتنے والے ہو؟ لفظ قرآن کے لیے حدیث کا استعمال کیا ہے کہ قرآن پہ ایمان رکھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ جب تک وہ حدیث کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس کے ایمان کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ مولا کریم ایک اور جگہ فرماتے ہیں مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ یہ قرآن مجید، لیکن لفظ کون سا استعمال کیا؟ حدیث کا۔ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ تو تصدیق کرنے والی ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کلام کو حدیث کہا گیا ہے۔ سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، اس کو حدیث کہا گیا ہے۔ یہ قرآن لانے والے ہیں جبریل امین علیہ السلام، جو سرتاج ملائکہ ہیں۔ فرشتوں کی کلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے۔
ہر پاک کلام، ہر مقدس کلام، ہر تقدس اور جلالت والی کلام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، کہ تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی حدیث پہنچی ہے، بات پہنچی ہے۔ میں نے آیت کہاں سے پڑھی ہے؟ قرآن مجید سے، لیکن اس قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے حدیث کا لفظ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان جو آئے تھے کون تھے؟ فرشتے آئے تھے۔ تو فرشتوں کی کلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں حدیث سے تعبیر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی محدثین کی اصطلاح نہیں ہے، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ طاہرہ مطہرہ اس کے ساتھ بات کی، حدیث کی، اس کی تعبیر قرآن نے بیان کر دی ہے کہ سرتاج رسول کی زبان سے نکلی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ بلکہ تمام انبیاء کرام کی مقدس کلام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، هل اتاک حدیث موسیٰ، تمہارے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی کلام کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ حدیث۔ تو آئیے پلٹ کے اس نقطے کو سمجھ لیجئے۔ حدیث کا مطلب ہے کلام، حدیث کا مطلب ہے گفتگو، حدیث کا مطلب ہے بات چیت۔ اللہ کی کلام بھی حدیث، فرشتوں کی کلام بھی حدیث، انبیاء کرام کی کلام بھی حدیث، سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اور جب تک حدیث کو نہ مانا جائے اس وقت تک قرآن پہ ایمان ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ نکتہ بھول نہ جاؤں، اس وقت دنیا کے اندر 1001 فتنہ ہے، لیکن ہر فتنے کے پیچھے 2 بڑے سبب ہیں۔ ہر فتنے کے پیچھے 2 بڑے سبب ہیں۔ پہلا سبب، کوئی بھی صراط مستقیم سے روگردانی کرنے والا، اعراض کرنے والا، یا تو اس کے پاس اسلام کا تصور کامل نہیں ہے، اسلام اس کے متعلق اس کے کانسیپشن کلیئر نہیں ہے، اس کا آئیڈیالوجی کلیئر نہیں ہے، اس لیے وہ بیچارہ آنکھیں بند کر کے صراط مستقیم کو گم کر بیٹھا۔ کانسیپشنز کلیئر ہونا ضروری ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کا سیاست سے تعلق ہے، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھنی، اس نے ہر وقت انہی دلائل کو پڑھنا ہے، سوچنا ہے، انہی دلائل کی گتھیاں سلجھانی ہیں جو سیاست کی طرف اس کو مہمیز دیتی ہیں۔ اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، اور اسلامی اقدار کیا ہے۔ کسی کا رویہ اگر تھوڑا سا ذکر کی طرف ہو گیا ہے، اس نے پورے اسلام کو یہی سمجھ لیا ہے، نہیں اس کو پتا سنت کیا ہے، نہیں اس کو پتا اطاعت و فرما برداری کیا ہے۔ اس نے ذکر کے اس جنون کے اندر ہی اپنے آپ کو ایسا گھائل کر لیا، کبھی کپڑوں سے بھی باہر ہو جاتا ہے ذکر کے نام پہ، اور کہیں صراط مستقیم سے اتنا دور چلا جاتا ہے
اگر سچی توبہ نہ کرے تو وہ غوایا میں جا گرے گا۔ سبب کیا ہے؟ ایک پہلو کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ اسلام تمام پہلوؤں کے مجموعے کا نام ہے۔ کسی نے کسی پہلو کو لے لیا، کسی نے کسی پہلو کو لے لیا، جبکہ اسلام تو ایک عالمی نظام ہے۔ انٹرنیشنل دین کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر زاویے اور ہر شعبے پر محیط دین ہے تو دین اسلام ہے۔ ایک بندے کو دعوت کا ذوق ہے تو کہے کہ پورا اسلام دعوت ہے؟ نہیں، دعوت بڑی عظمت کی بات ہے لیکن پورا اسلام نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ کفر کو ختم ہونا چاہیے، اس کے لیے جہاد کرنا ہے، تو یہ ذروۃ سنامی ہے، اسلام کی کوہان ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے، لیکن پورا اسلام نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کرنے سے اسلام بنتا ہے۔ جب تصور کامل گم کر بیٹھے تو سمجھ لے انسان کہ میں صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہوں۔ اور دوسرا سبب انسان کی صراط مستقیم سے روگردانی کا کہ وہ سب سے پہلے یا تو حدیث کا انکار کرے گا، یا اگر دبے لفظوں میں تسلیم کر بھی لے تو ان احادیث کو اپنے لیے قائد بنا لے گا جن کی حیثیت اسلام میں نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک فتنہ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ ذرا اکیلے بیٹھ کے ان کے دلائل کا محاکمہ کر کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا یا تو یہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث کے پیچھے لگا ہوا ہے جس کو حدیث تو کہا گیا ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں جہاں آپ نے حدیث کا معنی سمجھا، حدیث کی حیثیت جو قرآن نے بیان کی ہے، حدیث کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، اس نقطے کو بھی سمجھیے کہ قرآن اپنی زبان میں حدیث کی حیثیت کو متعین کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلی حیثیت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، میں اپنی بات کو اس لیے دہرانا چاہوں گا کہ پہلی بات کے ساتھ اس بات کو ریلیٹ کیا جائے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے بات نکلے، آپ کے عمل مبارک کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے سرتاج رسول پہنچا دیجئے کس چیز کو؟ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن ہے۔ تو حدیث کا تعین ہوا اس کی حیثیت کا کہ حدیث مبلغ ہے، آپ پہنچائیں گے یا تو زبان کے ذریعے یا عمل مبارک کے ذریعے۔ آپ کا قول بھی، آپ کا عمل مبارک اور فعل بھی حدیث ہے۔ ان دونوں پہلوؤں سے جو پہنچائیں گے، پہنچانا ہے تو قرآن کو پہنچانا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھ آئی، دنیا کے اندر تبلیغ اور دعوت کے نام پہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی دعوت و تبلیغ کی اسلام کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ سب سے بڑے مبلغ اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آئی، حدیث کو ماننے کے باوجود جب دعوت و تبلیغ مشن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر طریقہ محمد بھی استعمال کیا جائے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ بلغ
ما انزل الیک من ربک، دعوت تو دو، تبلیغ کرو، پہنچاؤ، لیکن پہنچانا ہے کیا؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے، قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے، اپنی آراء، اپنے قیاسات، قصص، کہانیاں اور نہ جانے کیا کیا کچھ پہنچانے پہ امت لگی ہوئی ہے۔ نہیں پہنچاتی اس وقت امت تو قرآن کو نہیں پہنچاتی۔ اور میری بات کو مبالغہ نہ سمجھیے گا، شقیق کی بات نقل کر دیتا ہوں۔ شقیق رحمہ اللہ رحمتا واسعہ فرمایا کرتے تھے، ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمه فی القرآن۔ ہم نے جب بھی صحابہ سے زندگی کے کسی زاویے کے متعلق سوال کیا، انہوں نے جواب قرآن مجید سے دیا۔ ولیکن قصر علمنا منہ، آج ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ہمیں جواب نہیں آتا، ہمارا علم ناقص ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو، اللہ معاف فرمائے، علم سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے آج علم سمجھا ہے بصد احترام۔ کوئی عالم ہے، علم سے تعلق رکھتا ہے، ادنا یا اعلیٰ، آج اس کے اندر مغربیت کا اتنا رعب آ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بچہ جب 6 سال یا 8 سال کا ہو، اس کو ایسے اسکول میں ایڈمیشن دلوایا جائے جہاں او لیولز کرے، اے لیولز کے پوائنٹ کو وہ ٹچ کرتا ہے، اس کو اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ سب سے بڑا علم تو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ ذلت آئی کہاں سے ہے؟ قرآن والے قرآن پہ مطمئن نہیں رہے۔ شقیق فرماتے ہیں، ہم نے جب بھی سوال کیا صحابہ سے، انہوں نے زندگی کے ہر زاویے کے متعلق جواب دیا، تو کس سے؟ قرآن مجید سے۔ ولیکن قصر علمنا منہ، لیکن آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، اذا اردتم العلم فانصروا هذا المصحف فإن فيه علم الأولين والآخرين۔ کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں علم کی سچی خواہش ہے تو اس قرآن کو کھول لیا کرو، اللہ نے سابقہ تمام کتب کے علوم و فنون کو بھی اس میں جمع کیا ہے، اور قیامت تک کی تمام ضروریات کے متعلق بھی اللہ نے علم اس میں سمو دیا ہے۔ اور یہ بات بھی مبالغہ نہیں ہے، پوری ٹیکنالوجی ایک آیت کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے۔ کبھی قرآن خود بھی کھول کے پڑھیے، قرآن نے ایک لفظ بیان، ایک قانون بیان کر دیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوہا ہم نے اتارا ہے، اس میں پاور بھی ہے، پروفٹ بھی ہے۔ آج پوری پوری ٹیکنالوجی کس سے بنی ہوئی ہے؟ ربڑ سے بنی ہوئی ہے؟ کس کی بنی ہوئی ہے؟ یہ ویپنز کس کے بنے ہوئے ہیں؟ پروفٹ کون سی مملکت لے رہی ہے؟ مسلمانوں نے اصل میں اس سبق کو بھلا دیا ہے۔ مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ پہاڑوں میں جو خزانے اللہ نے رکھے ہیں، یہ میٹلز رکھی ہیں، شاید کس لیے رکھی ہیں کہ سو جاؤ اور قیامت کو اللہ اس کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ نہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ مسلمانوں کے اندر سستی آ گئی ہے، اس نے قرآن کے اس مشن کو سمجھا نہیں ہے۔ آج قرآن پڑھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایک نکما سا انسان ہوں، اس کا یہ سمجھنا ہی اسلام کی عزت پہ بہت بڑا داغ ہے۔ اگر مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے، تو وہ اس دور کا مسلمان بن جائے جب تاتاریوں نے
گھٹنے گھٹنے گھوڑے مسلمانوں کی خون میں دوڑا دیے تھے. بغداد کے اندر ایک قرآن پڑھانے والا بیٹھا ہوا تھا. جب مسجد کے اندر داخل ہوا وہ شخص جس نے پورے بغداد کو تاراج کیا تھا، یہ سمجھ کے کہ یہ اٹھ کے سلوٹ کرے گا، اب تو پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی ٹانگ پہ تکلیف تھی، وہ ٹانگ ہی کر کے پڑھا رہا تھا. وہ نہیں اٹھا. کہا موت آئے تو قرآن پڑھتے ہی کیوں نہ آئے. کہا اس کے امتحان میں رات کی تاریکی میں لوں گا. مورخ لکھتا ہے تاتاریوں کے یہ جرنیل جب رات کی تاریکی میں درم و دینار پیش کرتا ہے ایک تھیلی میں، دروازے پہ آنے والا یہ قرآن پڑھنے والے کے اندر ایمانی کیفیت یہ تھی، مسکرا کے کہتا ہے پتا تھا نہ جانے 2 سیکنڈ زندہ رہوں گا کہ 4 سیکنڈ، کیونکہ وہ خون کی ندیاں دیکھ چکا تھا. کہتا سنو الذی یمد رجلائی لا یمد یدائی، اور جو ٹانگ لمبی کر سکتا ہے نا تیرے جیسے کو دیکھ کے، وہ کفر کے سامنے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا. اس وقت مورخ لکھتا اس نے پیچھے ہٹ کے سلوٹ کیا تھا کہ یہ ہے وہ مسلمان جن کو مسلمان ہی گم کر بیٹھے اور اس حیثیت کو ختم کر بیٹھے. آج ہم نے اس پہ قبضہ کیا ہے. مسلمان کو یقین نہیں رہا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات پہ مطمئن فرمائے کہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کے کوئی علم ہے ہی نہیں. اور میری بات کے ایک اور زاویہ بھی سمجھ لیجیے. امت کا ہر فرد کس بات کی محنت میں لگا ہوا ہے. اس نے MBA کر لیا ہے، برا نہیں ہے. میری تو خواہش یہ ہے امت اسلامیہ کا ہر فرد زندگی کے ہر زاویے اور دھارے میں ڈاکٹریٹ کرے. لیکن کب؟ سب سے پہلے قرآن پڑھے، سب سے پہلے وہ علم پڑھے جس سے تقرب الہی ملتی ہے، جس سے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے. ایک ساتھی کہتا ہے میں نے ماسٹر کر لیا ہے. میں نے کہا آپ نے گریجویشن بھی کی ہوگی؟ ہاں بالکل میں نے گریجویشن کی. میں نے کہا گریجویشن کے بعد آپ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ کہتا 3 مرتبہ. میں نے کہا ماسٹر کتنے سال میں کیا؟ کہتا 2 سال میں. اب کتنی مرتبہ پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ؟ کہتا 3 مرتبہ. میں نے کہا کیا فائدہ ہو؟ کیا فائدہ ہو؟ اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، ابھی سمجھ نہیں آئے گی. 2 سال کا عرصہ ذہن امانت ہے، لیاقت اور صلاحیت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس امانت کو استعمال کیا اور خالق و مالک کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ تو 4 مرتبہ نہیں ہوا، ٹکے زیادہ آگے اور کہے کہ میرے پاس علم آ گیا ہے. 3 سوال ہوں گے قبر میں. من ربک، من نبیک، ما دینک. یا رب کے بارے میں سوال ہے، یا پیغمبر کے بارے میں سوال ہے، یا دین کے متعلق سوال ہے. کوئی ہے چوتھا سوال؟ شاید ریسرچ کا دور ہے، نہ جانے کون سے مخطوطات اس وقت مل رہے ہیں. شاید کوئی چوتھا سوال بھی آپ نے پڑھا ہو کہ جس میں لکھا ہو ماں ڈگری ہو کا، کہ فرشتے پوچھے تیری ڈگری کون سی ہے. ممکن ہے، اٹ پاسبل، ممکن ہے. لیکن پوری امت کی محنت لگی ہوئی ہے تو ڈگری کی طرف. لیکن میری بات کا غلط معنی نہ دینا، یہ ڈگریاں حاصل کرنی چاہیے. میرا تو یہ موقف ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر اس میں نقص ہے تو میری طرف سے ہے، کہ سرتاج رسل نے تورات کا ایک ورق دیکھا دارمی کی روایت کے مطابق، غصے میں آ گئے. لیکن جب اسلام کو نکھری شکل دکھانی ضرورت پڑی تو سرتاج رسل نے ٹیلنٹڈ صحابہ کو بلایا اور فرمایا تعلم کتاب الیہود فإنی لآمنہم علی کتابنا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عبقری صحابی جس سے مخاطب ہو کے فرمایا زید سیکھو. کیا سیکھو؟ کتاب الیہود. ایک ورقہ برداشت نہیں کیا
یہودیوں کی کتاب سیکھو. عبرانی سریانی زبان بولنے والے. سیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مجلس لگے گی تو 4 کلمات انگلش کے بول کے اپنے آپ کو میں حاوی ثابت کروں گا؟ نہیں، مقصد اور ہے. انی لا آمنہم علی کتابنا. یہودی وفود میرے پاس آتے ہیں، میرے ساتھ ہم کلام ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. عربی میں جو میں بات کہتا ہوں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے عبرانی میں. نہ جانے میری بات کو یہ پیش کیسے کرتا ہے. ان کی زبان بھی سمجھو، کہیں اسلام کو یہ گھٹ کر کے تو پیش نہیں کر رہا. اللہ کے رسول نے تو یہ بات سمجھائی تھی. اس حدیث کی روشنی میں جو سلسلہ صحیحہ کی ہے، اگر قرآن و حدیث کے بعد تو انگلش اس نظریے سے پڑھتا ہے کہ اسلام کا پیغام صرف یہاں تک تو محدود نہیں ہے، یہ تو کائنات کے کونے کونے اور چپے چپے تک پہنچانا ہے، تو یہ انگلش سیکھنا بھی اس کے لیے باعث ثواب بن سکتا ہے. لیکن ہمارا مقصد تو یہ ہے نہیں. اور دوسرا نقطہ بھی سمجھا دوں، یہ بیچارہ قرآن و حدیث کے علم کو چھوڑ کے دوسرے فنون کی طرف اپنی زندگی کو کھپاتا کیوں ہے؟ صرف ایک نقطہ ہے، سٹیٹس کیسے بلند ہو جائے. اللہ کی قسم، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے، ترجمہ آپ سمجھتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے بھی سوچنا اور 2 مل کر بھی سوچنا. آج کسی کو مسئلہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. سنا ہے کہ کسی مسلمان نے انتحار کیا اور خودکشی کی؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ ہو سچا مسلمان، قرآن پڑھنے والا کبھی خودکشی کی ہے؟ خودکشی کینیڈین کرتا ہے، امریکن کرتا ہے، یا گورا کرتا ہے جس کو ساری چیزیں ملنے کے باوجود نہیں ملتا تو دل کا سکون نہیں ملتا. جب قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دے دی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں بسنے والی ہر چیز کی روزی کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ تو اللہ نے اٹھائی ہے. ہمیں تو اس کا فکر نہیں ہونا چاہیے. ہاں، تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ کرنی چاہیے، لیکن ملے گا وہی کچھ جو مالک الملک نے لکھ رکھا ہے. آج کمیٹی اس لیے نہیں ڈالتا مسلمان کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے ڈالتا ہے کرولا ہے پراڈو لے لوں. مقصود یہ ہے. اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، دھت ہے پوری کائنات تو سٹیٹس کے پیچھے دھت ہے، اس بات کے پیچھے نہیں ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا. صحابہ کرام کو تو کہا جاتا صدقہ کرو، کہتے کچھ نہیں، اللہ کے رسول کچھ اجازت دیں گے؟ جاتے کلی بنتے، صحیح بخاری کھولیے، اپنی کمر پہ سامان رکھتے اور کلی بن کے جو اجرت ملتی وہ لا کے صدقہ کر دیتے. ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کو ماننا چاہیے، وہ قدوہ ہیں، نمونہ ہیں. کبھی ان حدیثوں کو بھی پڑھا ہے کہ وہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی. کبھی یہ موقع ہم پہ بھی آیا ہے؟ ہم نے تو اللہ کی قسم جتنی نعمتوں کو دیکھا ہے ہم اس کے مستحق ہی نہیں ہیں. اتنا اللہ کا فضل. لیکن اس پہلوؤں پہ بھی کبھی غور کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ شرط لگا دی تھی، کہا گورنری کا شوق رکھنے والے آگے آ جائیں، شرطیں میں بیان کر دیتا ہوں. سب نے کہا پتہ نہیں آج گورنری تقسیم ہوگی. کہا پہلی شرط یہ ہے، باریک کپڑا نہیں پہنے گا گورنر، موٹا کپڑا پہنے گا تاکہ باہر کا نخرہ ختم ہو جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ آٹا چھان کر استعمال نہیں کرے گا، تنکوں والا استعمال کرے گا تاکہ اندر والا نخرہ بھی ختم ہو جائے. تیسری شرط یہ ہے، چھوٹے گھوڑے پہ سواری نہیں کرے گا، بڑے گھوڑے پہ سواری کرے گا جس کو سنبھالنا کسی بہادر کا کام ہوتا ہے، عام بندے سے سنبھلتا نہیں ہے. طاقت رکھے گا تو سنبھالے گا. چوتھی بات یہ ہے
وہ کوڑا کھائے گا مجھ سے جو گھوڑے کو کھڑا کر کے بیٹھے گا، یا چلا کے اوپر چھلانگ لگا کے بیٹھے یا بھگا کے بیٹھے۔ اور پانچواں یہ تھی شرط، دربان نہیں کو رکھے گا۔ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا تھا، اس نے بھی تو قدوہ محمد کو ہی سمجھا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب بیت المقدس کی چابیاں لی تو پاؤں سے ننگے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حیثیت کو بیان کیا ہے کہ مبلغ ہیں آپ، یعنی حدیث مبلغ ہے۔ دوسری حیثیت کو بیان کیا، قرآن مجید کی صحیح وضاحت، تفصیل، توضیح حدیث کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے سرتاج رسول ہم نے تیری طرف قرآن کو نازل کیا ہے، اور ذمہ داری کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو تو بیان کرے، اور بیان بھی کیا کرنا ہے؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کے لیے نوشتہ ہدایت اترا ہے۔ آج حدیث کے اوپر اعتراض کرنے والا کہ حدیث کی حیثیت ہی کوئی نہیں، حدیث اس میں تو ضعیف بھی ہے، حدیث وہ تو واقعے کو، ایونٹ کو کہتے ہیں، وہ تو حادثے کو کہتے ہیں۔ اس مسکین سے پوچھئے، قرآن مجید نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کریں گے؟ 30 پاروں میں کس جگہ لکھا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کھڑے ہوتے وقت یہاں ہاتھ باندھو، یہاں تک اٹھاؤ، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، رکوع میں یہ دعائیں پڑھو، سجدے میں یہ دعائیں پڑھو، تشہد اول میں یہ دعا ہے، التشہد الاخیر میں یہ دعائیں ہیں، پہلے تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، آخری تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے۔ کس بارے میں لکھا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحتیں نہ ہوں تو قرآن کی تفصیل جو ہے اس کو سمجھا کہاں سے جائے گا؟ حدیث جب تک نہیں ہوگی قرآن کو سمجھے گا کون؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن کا حکم ہے زکوٰۃ دو۔ کس مال کی زکوٰۃ؟ اس کا نصاب کتنا ہوگا؟ کتنے عرصے کے بعد زکوٰۃ ہوگی؟ گائے کے اندر زکوٰۃ کیسی ہے؟ اونٹ میں کب زکوٰۃ ہوگی؟ جو خزانہ نکلا ہے اس میں کیا حکم ہے؟ یہ ساری تفصیلات قرآن میں کہاں لکھی ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ سونا اتنا ہو، چاندی اتنی ہو، ظہر کتنی رکھتے ہیں، عشاء کتنی رکھتے ہیں؟ اس کی تفصیلات کہاں ہیں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے حج کرے۔ قرآن کے کس بارے میں ہے کہ منا میں اتنی راتیں رہنا ہے، مزدلفہ میں یہ کرنا ہے، اور عرفات میں تم نے وادی عرنا میں کب جانا ہے، اور عرفات میں کب جانا ہے، اور آپ نے طواف میں اتنے چکر لگانے ہیں، سعی کرتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ قرآن کے کس بارے میں ہے؟ یہ ساری تفصیلات جب تک حدیث کو نہیں پڑھتا انسان تو نماز نہیں پڑھ سکتا، انسان تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ ارکان اسلام کو سمجھ نہیں سکتا جب تک قرآن کے تعین کردہ حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ یہ مبین ہے، تبیین کرنے والی ہے، توضیح کرنے والی ہے۔ اس لیے جب تک حدیث کو نہیں سمجھا جائے گا انسان دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تیسری حیثیت جو قرآن نے حدیث کی متعین کی ہے، حدیث معلم ہے، اور قرآن کی آیت آپ نے سنی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کو سکھانا یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی، وہ یا تو عمل سے سکھاتے تھے یا زبان سے سکھاتے تھے۔ تو حدیث معلم ہوئی،
تعلیم و تربیت کا کوئی بھی زاویہ دنیا میں موجود ہے، جب تک حدیث کو تسلیم نہیں کرتا اس کی تعلیم کا اسلام کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا ہی نہیں سکتا وہ تعلیمی زاویہ جس کے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کو مقدم نہ کیا جائے۔ قرآن مجید نے چوتھی حیثیت بیان کی ہے کہ حدیث محلل بھی ہے محرم بھی ہے۔ حلال وہ ہے جس کو قرآن کے ساتھ حدیث حلال کہہ دے، حرام وہ ہے جس کو قرآن نے بھی حرام کہا ہے اور جس کو حدیث بھی حرام کہہ دے وہ بھی حرام ہے۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ سرتاج رسول کی ذمہ داری ہے، وہ پاک چیزوں کو حلال کہتے ہیں اور خبائث جو بری چیزیں ہیں ناپاک ہیں ان کی حرمت کو بیان کرتے ہیں۔ تو کائنات کے اندر کوئی چیز حلال نہیں جب تک قرآن کی زبان نہ اس کو حلال کہے، جب تک محمد مصطفیٰ کا فرمان نہ اس کو حلال کہے۔ کسی چیز پہ حرمت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا جب تک قرآن نہ اس کی گواہی دے، جب تک حدیث نہ اس کی وضاحت کر دے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ تو حلت و حرمت کو سمجھنے کے لیے بھی ہر مسلمان محتاج ہے تو کس بات کا کہ حدیث کو پڑھے۔ اس کو کیا پتا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے؟ آج اگر حدیث کو سامنے نہ رکھا جائے تو قرآن کے کس پارے میں ہے نکاح کا طریقہ؟ اس بیچارے کو تو بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ نکاح کا طریقہ اور نکاح پڑھانا جو ہے یہ تو حدیث ہی بیان کرتی ہے۔ اس کا پیدا ہونا اور اس کا زندگی گزارنا ممکن کیسے ہوگا؟ لوگ اس کو چھوڑیں گے کیسے اگر حدیث کو نہیں مانتا؟ اور اتفاق ایسا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیا، بیت المقدس کی طرف 18 مہینے چہرہ کر کے سرتاج رسول نے نماز پڑھی۔ جب قبلہ تبدیل ہوا ہے تو ایک صحابی نے آ کے مسجد قبلتین جس کا نام ہے آج، اس کے پاس آ کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک بندے نے آواز لگائی، ایک بندے نے، اور نماز کی حالت میں صحابہ نے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ آج یہ فکری مسکین حدیث پہ بحث کرتے کہتا ہے قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جب کوئی کانٹریکٹ سائن کرو تو 2 گواہ ہونے چاہیے، تو بخاری صاحب تو ایک ہیں، یہ 2 تو نہیں ہیں۔ اس مسکین کو کیا پتا کہ حدیث کے طرق کیا ہوتے ہیں؟ اس کو کیا خبر کہ حدیث کس چین کے ساتھ ہم تک پہنچی اور کتنی محنتیں اس پہ لگی ہیں اور کس انداز سے اس حدیث کو حاصل کیا گیا اور کس محنت کے ساتھ آج اسلام اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلنے والی بات اور آپ کا عمل مبارک، اس کی 5ویں حیثیت یہ ہے حدیث قاضی ہے۔ جب مسلمان اس کو قاضی نہیں مانتا، قرآن نے لفظ ہی بڑے عجیب بیان کر دیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، ان 2 فیصلوں کے آ جانے کے بعد انسان اگر اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مومن کے لیے جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
جو اللہ کے فیصلے کو ٹھکرا دیتا ہے اور حدیث کے فیصلے کو ٹھکرا دیتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ واضح گمراہ ہے وہ۔ اس لیے چھٹی حیثیت کو مزید واضح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ کا قول، آپ کا عمل حدیث ہے۔ اللہ نے اپنی قرآن مجید میں 3 مرتبہ قسم اٹھائی اپنی ذات کی، ان تینوں میں سے ایک مقام یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ خالق و مالک فرماتے ہیں تاج رسول جب تک تجھے یہ حکم نہ بنا لیں، تجھے یہ کائنات کا چیف جسٹس نہ مان لیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے نہیں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کی ضرورت نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، سرتاج رسول تیرے رب کی قسم یہ میرے ہاں مومن ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بن گئے، ہم حدیث پہ اعتراض کر کے اس کا انکار کر کے کہیں گے کہ ہم بڑے آتھر بن گئے، بڑے اس وقت سکالر بن گئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، سرتاج رسول تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ حدیث تسلیم نہ کرے اور پھر مومن رہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ مکمل نہیں ہوتا، اور کلمہ مکمل نہ ہو تو ایمان کیسے مکمل ہے؟ چھٹی حیثیت قرآن مجید نے حدیث کی یہ بیان کی ہے، اس لیے اتنی حیثیتوں والی حدیث ہی پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ کے اقوال، آپ کے اعمال ہی پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید اس کا تعین کر رہا ہے۔ قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھا ہے تو کس ذات مقدس میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اقوال میں، ان کی اعمال مبارکہ میں نمونہ ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو متبع کہلوانا ہے، ان کے اقوال کے مطابق اپنے اقوال کر لے، ان کی اعمال کے مطابق اپنے اعمال کا زاویہ درست کر لے۔ یہ ہے آئیڈیل۔ حدیث کو آئیڈیل کہا ہے، رول ماڈل کہا ہے۔ قرآن مجید نے 8ویں حیثیت حدیث کی یہ بیان کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے متعلق؟ 8ویں حیثیت کا تعین کیا ہے کہ جو مسلمان ہے، جس کا ایمان قرآن پر ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ حدیث پر ایمان لائے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ۔ کیسے ایمان آئے گا؟ جب قرآن پہ ایمان آئے گا۔ وَرَسُولِ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لائیں گے؟ جب رسول کی زبان سے نکلی بات کو مانیں گے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ جب ان کے عمل مبارک کو آئیڈیل سمجھیں گے اور عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت کے متلاشی ہو تو اتباع حدیث کی کرو، ہدایت کے متلاشی ہو تو اتباع قرآن کی کرو۔ تمہاری ہدایت متحقق نہیں ہو سکتی جب تک قرآن کے ساتھ حدیث کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لے آتے۔
9ویں حیثیت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تم کیسے اس پر ایمان لاؤ گے؟ حدیث پر۔ حدیث جس بات کا تمہیں حکم دے دے سر جھکا لو، اس کو مان لو، اور جس سے حدیث تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ تمہاری اطاعت کی نشانی ہے، یہ تمہاری اتباع کی نشانی ہے، اور یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے قرآن و حدیث پر، کہ حدیث جو تمہیں دے اس کو لے لو، حدیث جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ قرآن اس کی حیثیت کو متعین کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو تمہیں دیں، کیسے دیں گے؟ اپنی زبان مقدس سے فرمائیں گے یا اپنا عمل مبارک پیش کریں گے، اس کو لے لو جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ، یا زبان سے روکیں گے یا عمل مبارک سے روکیں گے۔ اور زبان سے نکلی بات حدیث ہے۔ حدیث جس بات کا حکم دے دے اس کو لے لو، اور جس بات کو منع کر دے، جس بات سے اس سے رک جاؤ۔ یہ 9ویں حیثیت قرآن نے بیان کی ہے حدیث کی۔ 10ویں اور آخری حیثیت جو آج کی مجلس میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ہدایت یافتہ ہونا ہر ایک کی خواہش ہے۔ کون کون اس خواہش کو اپنے دل میں سمائے بیٹھ رہا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے اور ہدایت دے دے؟ کون ہے آپ میں سے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ قرآن نے اس حیثیت کا تعین کیا ہے کہ اگر ہدایت یافتہ بننا ہے تو حدیث کی اتباع کرو، حدیث کی پیروی کرو۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم حدیث کی اتباع کرو گے، محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، تو ان کی اقوال و اعمال کی اتباع ہوگی تو اتباع ہوگی حقیقتاً، اور اقوال و اعمال حدیث ہیں۔ حدیث کی اتباع کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور اگر ہدایت یافتہ ہونا ہے اس حدیث کو ماننا پڑے گا، اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، یاد رکھنا، لا يصح القول الا بالعمل، کوئی بھی دعویٰ اور قول عمل کے بغیر کسی کام کا نہیں۔ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، کوئی بھی قول و عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک اس میں نیت خالص نہ ہو جائے۔ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ وَالنِّيَّةِ إِلَّا بِالسُّنَّةِ، اور کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک حدیث و سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہمیں حدیث کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاتے وقت فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ جب قرآن کو چھوڑ دیا پھر بھی گمراہ، جب حدیث کو چھوڑ دیا پھر بھی گمراہ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث کو ماننے والوں کے انعامات بیان کیے ہیں۔
ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو حدیث کی اتباع کر لیتا ہے قیامت کو وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعامات کیے ہیں. وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں، صدیقین کی ہستیاں ہیں، شہداء اور صالحین کی ہستیاں ہیں، اور یہ بڑی ہی پیاری رفاقتیں ہیں. اللہ مالک الملک ہمیں صاحب حدیث کی رفاقت نصیب فرمائے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو قرآن کو مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے، جو حدیث کو مانتا ہے اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. سب سے بڑا کامیاب وہ ہے. تو رفاقت جس کو چاہیے اللہ کے رسول کو، اس کو حدیث ماننی پڑے گی. اور جو حدیث کو مانتا ہے قیامت کو وہ اللہ کے رسول کا رفیق ہوگا، وہ قیامت کو بھی کامیاب ہوگا. کیسی کامیابی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض. بخاری مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، میں قیامت کو حوض کوثر کے پاس آؤں گا. فمن ورد شربه ومن شرب لم يظم ابدا. جو بھی آئے گا میں اس کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، اور جو پی لے گا باقی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي. ایسی قومیں آئیں گی جن کو میں بھی پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانتے ہوں گے؟ فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. وضو کرنے والا قیامت کے دن اس کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ 5 کلیان گھوڑے کی طرح چمک رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے وہ نمازی ہوں گے. اس کا مطلب یہ نکلا وہ کون ہوں گے؟ نمازی ہوں گے. فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. اچانک میرے اور ان کے درمیان ایک حائل آ جائے گا. میں کہوں گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خود جا کے صحیح بخاری کھولیے گا، صحیح مسلم کھول کے پڑھیے گا حوض کوثر کے باب میں. میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی میرے ساتھی. وفی روایت اخرى اصیحابی اصیحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں گئے؟ جواب ملے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک. تجھے کیا معلوم تیرے بعد انہوں نے کون کون سے نئے طریقے نکال لیے. انک لا تدری ما عملوا بعدک کما فی روایت اخرى. تجھے کیا معلوم کہ تیرے بعد انہوں نے کون کون سے عمل اختیار کر لیے. اس وقت پھر سرتاج رسول فرمائیں گے کہ میری حدیث کو، میرے طریقے کو، میرے سلیقے کو نہیں تسلیم کیا، کوئی نیا عمل کیا ہے، کوئی نئی بات لے آیا ہے دین میں. سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو. اور سحقاً کا ترجمہ
آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، ذرا خود پڑھ کے دیکھیے گا. ان کو دفع کر دو میری آنکھوں سے، دور کر دو. لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین کو بدلنے کی کوشش کی. دین نام ہے قرآن و حدیث کا. ایک لمحے کے لیے سوال کرتا ہوں، کہاں جائے گا یہ شخص جس کو سرتاج رسول نے بھی کہہ دیا ان کو دفع کر دیا جائے؟ کہاں جائے؟ آج ایک کمپنی ٹرمینیٹ کر دیتی ہے، ٹرمینیشن لیٹر آ جاتا ہے، دوسری کمپنی میں انسان چلا جاتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، پھر بات بن جاتی. وہاں کہاں جائے؟ کس کے پاس جائے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں باپ انکار کر دیں گے، بیوی بھی کہے گی لست زوجی، تو میرے خامد نہیں ہو آج. بلکہ قرآن نے اس پر بھی وضاحت پیش کی. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجی كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. قیامت کو جب دہکتی آگ دکھائی جائے گی کافروں کو، یود المجرم، اس وقت مجرم بول کے کہے گا، خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے بچوں کو لے لے. ان بچوں کے پیچھے، ان بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے میں نے سود کھایا، میں نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، میں نے قرآن و سنت کے واضح دلائل، ایویڈنٹ دلائل، بینات کو چھوڑ کے اپنی منمانی کر لی. اللہ میرے بچوں کو تو جلا دے، مجھے چھوڑ دے. وصاحبتی واخی، اللہ اس بیوی کے پیچھے لگ کے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے نخروں کے پیچھے میں نے والدین کے ساتھ وہ بدتمیزیاں کی. اے خالق و مالک اس کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے. واخی، ان بھائیوں کے کندھوں پہ میں ہاتھ رکھتا تھا، کوئی آنکھ تو ان کی طرف اٹھائے میں آنکھ نکال دوں، کوئی انگلی تو کر کے دکھائے میں انگلی کاٹ دوں. اللہ یہ سارے بھائی جلا دے، مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤوی، اللہ یہ خاندان تھا جس کے حسب و نسب پہ مجھے گمنڈ تھا، غرور تھا کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں ابن فلاں ہوں. اللہ ان کی طرف میں بھاگ بھاگ کے جاتا تھا کہ میرا خاندان، اللہ سب کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے. اللہ راضی نہیں ہو رہے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری کائنات کو جہنم میں جلا دے، مجھے چھوڑ دے. کلا کلا، ہرگز نہیں. انہا لظیٰ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ، یہ تو چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم خود بول کے کہے گی. کس کو بلائے گی؟ من ادبر، جس نے وتولی، منہ پھیر لیا اس قرآن و سنت سے، اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات سے. فجمع فاوعى، اس کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، اس کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ حدیث کو انکار کرنے سے محمد مصطفیٰ کا انکار ہو جائے گا. وہ تو جمع جوڑ کے چکر میں رہا، اس کو تو جمع تفریق کے سوا کوئی غرض نہیں تھی کہ آج کتنے پیسے آ گئے، کتنا بینک بیلنس بن گیا، مجھے ملتا کیسے ہے، کوئی نئی سے نئی رائے پیش کروں گا تو میری دنیا کے اندر واہ کیسے ہوتی ہے، شاید کس طریقے سے میں ملیونیر بن جاؤں. اس کو یہ غرض ہوگی، اس دن قیامت کو یہ فیصلہ ہوگا. آؤ سب بھائی اس بات کا عہد کریں، اے خالق و مالک جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، اور جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسی لیے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا يدخل اہل الجنت الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جب جنت میں داخل فرمائیں گے، جنتی داخل ہوں گے، آج یہ وقتی تکلیفیں، آج یہ صبر کرنا، دین پہ ثابت قدمی اختیار کرنا، تمسک اختیار کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، ایک وقت آنے والا ہے جہاں صبر کرنا پڑے گا، ٹالرنس، جب تک تمہارے اندر نہیں آئے گا بات نہیں بنے گی، غلط بات نہ کہو، آئینہ دکھا دو، قرآن کھول کے دکھا دو، رسول مجتبی و مصطفیٰ کا فرمان کھول کے دکھا دو۔ کوئی سمجھتا ہے تو اپنی خیر کے لیے، نہیں سمجھتا تو حجت قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج صبر کا زمانہ ہے، دین پہ ڈٹ جاؤ، دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول ملے گا کیا؟ فرمایا للمتمسک فی اجر 50 شہیدا، صحیح الجامع کو اٹھائیے، امام البانی یہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا جو دین پہ تمسک اختیار کرنے والا ہے اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، سرتاج رسول اس دور کے شہید یا ہمارے اندر سے؟ فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، 50 صحابہ اپنی جان کا نذرانہ اپنے خالق کے سامنے پیش کر دے، جتنا مقام و مرتبہ وہ پائیں گے، دین پہ ڈٹ جانے والا فتنے کے دور کے اندر بھی اس کو اتنا ہی اجر قیامت کو مل جائے گا۔ یدخل اہل الجنت الجنہ، اور پھر سارے کے سارے وعدے اللہ جنت میں پورے کریں گے۔ اور یاد رکھنا ساری خواہشیں دنیا میں پوری نہیں کرتے، نہ ہوتی ہیں۔ حضرت حمزہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے شہید ہو گئے، تو انہوں نے فتح مکہ کی خوشیاں تو نہیں دیکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا فتح مکہ کی خوشیاں تو نہیں دیکھ سکے، اس لیے ہر خواہش کی تکمیل دنیا میں ضروری نہیں ہے۔ دعا کرو یہ ساری خواہش اللہ قیامت کو پوری کرے۔ اس لیے فرمایا يدخل اہل الجنت الجنہ، جنتی جنت میں جائیں گے۔ نادى مناد، ایک آواز آئے گی، یا اہل الجنہ، او جنتیو، ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکم، اے جنتیو آج اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں دنیا میں وعدے دیے تھے۔ قالوا أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةِ، اللہ کچھ اور وعدہ؟ جہنم سے نجات مل گئی، جنت میں داخل ہو گئے، چہرے چمک دمک رہے ہیں، کچھ اور بھی وعدہ؟ اللہ فرمائیں گے کچھ اور بھی وعدہ ہے۔ تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا کرو کیا چاہتے ہو۔ فیتمنا، بندہ تمنا کرے گا، حتی تنقطع الامانی، یہاں تک کہ ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے محترم اور معزز بھائیوں، پھر اللہ سبحانہ وتعالی کون سا وعدہ پورا کریں گے؟ فیکشف الحجاب، نور کے پردے ہٹا دیں گے۔ فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کا دیدار ہوگا، جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے اس دیدار کے بعد۔ اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، قرآن و سنت پر متمسک بنا۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین جو کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے۔
جو کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اے خالق و مالک، جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور اللہ ان کو تقوی نصیب فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، اور جو بے روزگار ہیں ان کو تونگر بنا۔ اے مالک الملک، مولا کریم جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، ان کے دستے بازو بنا، اے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کی چولیوں کو بھی بارونق بنا، الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، جس طرح آج اے اللہ تیرے دین کی بات سننے سنانے کے لیے جمع ہیں، اللہ ہم سب کو ہمارے والدین، اساتذہ گرامی اور ہمارے اقرباء اور مسلمانوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وعليكم السلام۔